دل کو جو بھی ملال ہوگا سب اس کا ہی کمال ہوگا. سامنے تو نہیں ہے. اور آئینہ بھی چٹکنے لگتا ہے, آئینہ بھی چٹکنے لگتا ہے, تیرے عارض میں کیا جمال ہوگا. بزم ادب برلن اردو کے فروغ میں صفحہ اول کا کردار ادا کر رہا ہے. بزم ادب برلن کے زیر انتظام محفل مشاعرہ اور نثری نشست کا اہتمام کیا گیا, جس میں محفل مشاعرہ ہوا. برلن کے مشہور شاعر عارف نقوی کے زیر صدارت رکھا گیا اور دوسرے حصے میں نثری نشست ممبئی کے ناول نگار ساہتیہ ایوارڈ کے حامل رحمان عباس کے زیر صدارت منعقد ہوئی. تقریب میں مشہور مصنفہ اور شاعرہ فوزیہ مغل, مشہور افسانہ نگار فیصل نواز, مشہور شاعر ڈاکٹر کاشف سمیع بحیثیت مہمان خصوصی شامل تھے. تیرے راستے میں پڑے میرا مزار, کیا ہو گر تو آنا جانا چھوڑ دے. ایک خاص محفل تھی جس میں شعری نشست بھی شامل تھی اور مشاعرہ بھی تھا, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے یہاں افسانوں کی قرأت بھی سنی, اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے رحمان عباس صاحب جو کہ ایک نامور شخصیت ہیں ناول نگاری کے حوالے سے, اور جرمنی میں بھی اور ہندوستان میں بھی, بلکہ کیا کہنا چاہیے اردو ادب میں بھی, تو وہ یہااں آج موجود تھے. ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے ان کا جو معروف ناول ہے روزن, جس کو کئی انعامات ملے ہیں بین الاقوامی طور پر, وہ ہم نے اس کا ایک یہاں پہ اقتباسات سنے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا بزم ادب برلن کا کہ جنہوں نے آج مجھے دعوت دی ہے, اور الگ فضل سے میں جہاں پہ آپ سب کو سننے کا, دیکھنے کا اور خوبصورت شاعری کا مجھے سننے کا موقع ملا ہے. میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ شاعری کی جو 3 اصناف ہیں, افسانہ اور ناول, اس کو بھی ساتھ ساتھ شامل ہونا چاہیے, اور مشاعروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ اس طرف بھی رکھنا چاہیے. بزم ادب برلن کی جانب سے مشاعرے کی نظامت مشہور نوجوان شاعر مدبر احسان نے اس بار بھی اسٹیج پر تشریف لاتے ہی اپنے ادبی ذوق اور مطالعے کی وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوش اسلوبی سے نظامت کے فرائض انجام دیتے رہے. حریت کا دبستان ہوں میں, ایک انقلاب جاوداں ہوں میں, ایک انقلاب جاوداں ہوں میں, کٹ سکتا ہوں مگر جھک نہیں سکتا, کٹ سکتا ہوں مگر جھک نہیں سکتا, کیونکہ بندے یزداں ہوں میں, ایک انقلاب جاوداں ہوں میں. اردو ادب کی جتنی بھی محفلیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اردو کی خدمت فروغ کے لیے ہے. آج ہم نے رحمان عباس صاحب کے ناول سے اقتباس سنا, جو کہ اس محفل کی سب سے اہم بات تھی. اس کے علاوہ تمام شعراء کرام جو کہ یو کے, جرمنی اور دوسرے ممالک سے تھے, وہ یہاں تشریف لائے. ان سب کو ہم نے سنا. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اردو کی زبان, اردو کی جو ہے ترویج, اس کے جو درخشاں مستقبل کی میں خواب دیکھتا ہوں, اس کی تعبیر کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں. اس پروگرام کی ایک خاص بات مشاعرے میں مشہور شاعر کراچی سے ابن عظیم فاطمی صاحب کی شرکت تھی. تقریب کے دوسرے حصے کی نظامت سرور غزالی کر رہے تھے. طلب میں چلے جو خاکسار ہو گئے, بچ کے جو نکل گئے بے اعتبار ہو گئے. اس میں اوسلو ناروے سے تشریف لائے مشہور افسانہ نگار فیصل نواز نے اپنا ماحولیاتی مسائل سے متعلق ایک افسانہ پڑھا, جسے سامعین نے نہایت غور سے سنا. اس کے بعد بزرگ افسانہ نگار اور شاعر عارف نقوی نے اپنی خوبصورت کہانی میری کہانی پڑھی, جسے بہت سراہا گیا. محفل کے مہمان خصوصی رحمان عباس نے اپنے مشہور ناول اور روح زن سے کچھ اقتباس سنایا. بڑی نالیوں میں سمندر اور بارش کے پانی میں کشاکش جاری تھی, جس کے سبب نالیوں کی کنکریٹ کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ رہی تھیں اور مخلوط پانی زمین کی اندرونی پرتوں میں پھیلتا جا رہا تھا. برساتی نالوں سے ملحقہ آبادیوں کے مکین گرکاب ہوئے جا رہے تھے. رایان عباس عصر حاضر کے وہ مایہ ناز ادیب ہیں جنہیں یورپ میں پذیرائی ملی ہے, اور ان کے ناولوں کا جرمن کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے. علاوہ ازیں تقریب کو کامیاب بنانے میں اولف پالمے سینٹر برلن اور ٹی ایس فوڈ نے خصوصی تعاون کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ متی اللہ, DNN نیوز, برلن. نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.